جو پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے دنوں جو دھرنا ہوا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کے اوپر ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا اس میں مظاہرین کے اوپر گولیاں بھی چلیں، کچھ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے اس طریقے میں کہ یہ تو آئے ہی کفن باندھ کے آئے تھے اپنے ماتھوں پہ، تو اب گولیاں لگنے سے ان کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، یہ چیزیں بھی ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا آخری اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میرا بالکل واضح سا موقف ہے کہ بالکل یہاں جانا وسال وہاں ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف بھی جو فورسز کے لوگ بھی جہاں باغ ہوئے ہیں تو وہ بھی میرے بھائی نہیں تھے، وہ ہمارے بچے نہیں تھے۔ جن کے گھر جنازہ اٹھتا ہے نا، یہ ان دلوں سے پوچھو، چاہے وہ مظاہرین میں سے ہوں یا وہ فورسز کے لوگ ہوں، کیا وہ جو چاہے وہ گاڑی کے نیچے آ کے مریں یا کسی کی لاٹھی سے مریں یا بندوق سے مریں، مجھے اس سے بس میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن یار مذمت کرو ان قتلوں کی، اور آئندہ کے لیے مل بیٹھو سارے سیاسی لوگ کہ یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی ریاست ماں ہوتی ہے، باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، عوام بچوں کی طرح ہوتی ہے، وہ ضد کرتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، پانی پینا ہے، نہیں یہ پی لو، کہتا میں یہ کھانا ہے، ماں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے گھر سے باہر نہیں نکالتی ہے۔ جو بات سیاسی والے سے کی جاتی ہے وہ کوئی حتمی قطعی 3 طلاقوں کی طرح وہ پکی بات نہیں ہوتی کہ اس سے لفظ ادھر ادھر ہوا تو بیوی فارغ ہو گئی۔ نعرے لگتے ہیں ہم سر پہ کفن باندھ کے آ گئے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن یہ ایک ہمارا عرف اس متعارف ہے کہ یہ بس ایک ڈرانا ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے پریشر دینا ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ میرا بڑا واضح موقف ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، کسی بھی مسلمان شخص کو آپ بے گناہ قتل کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے۔ اگر خوارج بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائیں تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو کوئی دوسرا بے گناہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسلام مذاق نہیں ہے، اسلام کے واضح اصول ہیں۔ جو ڈی چوک میں ہوا مبینہ طور پر، کیا آپ تو یقیناً بات ہوئی ہے لوگ مریں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ریاستی لوگ ہیں، یعنی ریاستی سے مراد جو حکومت کے نمائندے، کہ یار اب کس قسم کے ڈٹائی والے لوگ ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ بھائی میرے گاؤں کے 3 جنازے گئے، میرے اپنے علاقے کے گئے، یہاں سے اٹھا کر ان کو لے کر گئے، اب آپ میری بندوق رکھیں گے کہ میں کہوں نہیں مرے؟ وہ مرے بھائی، چلو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، وہ 3 جو جنازے میرے علاقے میں گئے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو یہیں پہ اسلام آباد میں اس کو گولیاں لگیں، ڈی چوک میں لگیں۔ تو حل یہ ہوتا ہے، بہت ساری دفعہ ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ پس پردہ اور مرکات ہوتے ہیں، کیا پتہ گولی کس نے چلائی، کیا ہوا، پر حکومت کو کھلے بندوں تسلیم کرنا چاہیے کہ جی لوگ جو بے گناہ ہلاک ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اور اگر ان کی نیک نیتی اس میں شامل حال ہے تو یقیناً جو اچانک موت ہے تو شہادت کی موت ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرف سے ہو، تو اعتراف کرنا چاہیے کہ یار یہ ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، مرنے والوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جناب اللہ ان کی رشتہ دار۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلو 12 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ 12 جنازے گئے، تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم آئے تھے اور شلواریں چھوڑ کے گئے ہو اور تم یہ کر کے گئے ہو۔ کس قسم کا رویہ ہمارے ان وزیروں مشیروں کا؟ یہ ظالم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو میرا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، اس کو آئین پاکستان یہ اختیار حق دیتا ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے۔ ڈی چوک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریڈ زون ہے، کس نے؟ ہمارے آئین نے قرار دی ہے، اللہ رسول نے ریڈ زون کہا ہے کہ یہاں نہیں جا سکتے ہو، ہمارا ملک ہے بھائی، ہمارا ملک ہے، ہم کہیں بھی جائیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں قدغن لگائیں کہ بھائی آپ تشدد نہ کریں یا کوئی اور اس چیز کی نہ کریں۔